اسی کو میں آگے لے کر چلنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلی مرتبہ طہارت کے مسائل میں ہم نے پہلی کڑی میں یہ دیکھا تھا کہ رفع حاجت کے مسائل، مطلب آدمی بیت الخلاء جائے، ٹوائلٹ جائے، پیشاب یا پیخانے کے لیے جائے تو کن چیزوں کا لحاظ رکھے، اس کی تفصیلات میں نے رفع حاجت کے اندر رکھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر ہم نے نجاست کی اقسام، پانی کب پاک ہوتا ہے کب ناپاک ہوتا ہے، کہاں انسان کب کیسے کس طرح سے کن آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دے، ہم نے دیکھا۔ اس کے دنیاوی فائدے بھی جانے اور اس کے آخرت کے فائدے بھی ہم نے دیکھے۔ بہرحال آج دوسری نشست، دوسری کڑی میں جو باتیں ہم دیکھیں گے یا سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ وضو کے تعلق سے ہوں گے، اس لیے کہ جب رفع حاجت کی بات ہوں گی، انسان جو ہے فارغ ہو کر آئیں گا پیشاب یا پیخانے سے، تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو انشاءاللہ وضو کا دیکھیں گے۔ اور کچھ اعمال جن سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، اگلی کڑی میں پھر غسل کے تعلق سے تفصیلات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج ہم وضو کے تعلق سے چند باتیں دیکھیں گے، اور اہم چیزیں یہ ہوں گی کہ وضو کی فضیلت دیکھیں گے، وضو کا طریقہ انشاءاللہ میں رکھوں گا، وضو کب ٹوٹتا ہم دیکھیں گے، وضو وہ باتیں جو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کی حقیقت دیکھیں گے، اور آخر میں وضو مستحب کب ہے وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور رہا پھر سوال جواب کا مرحلہ، تو جو باتیں چھوٹ جائے آپ اس میں بہرحال پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلی چیز تو وضو کی مشروعیت، اس کی جو ہے اہمیت اور اس کی فضیلت جو ہے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں اس چیز کا حکم دیا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 6 تھی، جس سے بہت تفصیل میں طہارت کے مسائل بہرحال مطلب وضو اور غسل کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا۔ میں نے اس کا ایک مختصر شروعاتی حصہ رکھا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یا نماز قائم کرو یا نماز پڑھو، تو اللہ فرماتا ہے الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو اپنی کونیوں تک۔ آگے فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا یا سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ تو قرآن کی اس آیت نے نماز سے پہلے وضو کو فرض قرار دیا، اور فرض قرار دینے کے ساتھ طریقہ بتا دیا، چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، اس کے بعد جو ہے سر کا مسح کرنا اور پیر کو ٹخنوں تک دھونا۔ یہ 4 باتیں اس کے فرائض میں جو ہے یاد رکھیے وضو کی شامل ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، وضو کی فضیلت میں یہ بات آتی ہے کہ کتنی اہم چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، اور فرمایا لا تقبل الصلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا، تم میں سے کوئی شخص نماز تب تک نہ پڑھے اگر وہ رفع حاجت سے، حدث جو ہے عربی زبان میں جو کہتے ہیں حدث کا معنی ہوتا ہے کہ انسان رفع حاجت پیشاب پیخانے یا شرمگاہ کے دونوں حصوں سے کوئی بھی چیز کا نکل جانا، خارج ہو جانا، اس کو حدث کہتے ہیں۔ تو جب تم حدث ہو، ناپاک ہو، تو تم کیا کرو، نماز تب تک نہ پڑھو جب تک کہ وضو نہ کر لو۔ تو اس سے وضو کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ نماز تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وضو انسان نہ کر لے، مطلب بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ ٹھیک، اسی طرح وضو کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے اور فرماتے ہیں، حدیث میں آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت، اور کہا کیا میں تمہیں گناہوں کو مٹانے والے درجات کو بلند کرنے والی چیزوں کو نہ بتا دوں؟ مطلب کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتا دوں جو گناہوں کو مٹا دیتے اور درجات کو بلند کرتے ہیں، مطلب دوہرا کام کرتے ہیں، ٹو وے ان کا ورک ہوتا ہے، ایک گناہ مٹاتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں، اور سیم اسی طرح سے کچھ گناہ ہوتے ہیں اسی طرح سے جو گناہ بھی دیتے ہیں اور درجات کو گھٹا دیتے ہیں۔ تو یہ نیکی وہ ہے جو ثواب بھی دیتی ہے اور درجات بلند کرتی ہے، مطلب گناہ کو مٹا دیتی ہے، درجات کو بلند کرتی ہے، مطلب ثواب دیتی ہے۔ تو فرمایا کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتا دوں جو گناہوں کو مٹاتے ہیں، درجات کو بلند کرتے ہیں؟ حاضرین نے کہا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بالکل، ہمیں بتائیے ایسی چیز جو گناہوں کو مٹاتی ہے، درجات کو بلند کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ناپسندیدگی کے باوجود جو ہے اچھی طرح سے وضو کرو۔ ناپسندیدگی کے باوجود مطلب فجر کا وقت ہے، سردی کڑک ہے، ایک دم وضو کرنا مشکل جا رہا ہے، پسند تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا کر رہے ہیں آپ، ناپسندیدگی کے باوجود، یا کبھی دل نہیں چاہ رہا کہ پانی کو استعمال کیا جائے، یا پانی دور ہے، بہرحال جو بھی تکلیف ہے اس میں شامل ہے، تو ناپسندیدگی کے باوجود کو وضو کو مکمل کرو، اچھی طرح کرو، یاد رکھیں مکمل وضو کرنا مطلب جتنا بتایا گیا پورے اعضاء کو اچھے، ناپسندیدگی کے باوجود۔ دوسرا عمل فرمایا اور کہا مسجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ دوسرا عمل۔ پہلا عمل وضو کو اچھے سے کرنا ناپسندیدگی کے باوجود، یہ نیکیوں گناہوں کو مٹاتا ہے، نیکیوں کو بڑھاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے۔ دوسرا عمل مسجد کی طرف چلنا اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کے لیے دل میں
ایک کھٹک سی لگی رہنا کہ دوسری نماز چھوٹ نہ جائے، کہ چوک نہ جائے، بھول نہ جاؤں اس کا انتظار کرنا، اور کہ دشمن کے مقابلے میں جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ 3 اعمال آپ نے بتائے، یہ 3 اعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات جو ہے اللہ کے پاس بلند ہوتے ہیں۔ تو اس میں وضو کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح جو ہے موطا امام مالک کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اور فرمایا مومن جب وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے۔ وضو کی فضیلت، مومن جب وضو کرتا ہے چہرہ دھوتا ہے۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو جب آخری خطرات چہرے سے ٹپکتے ہیں تو وہ چہرے کی اور آنکھوں سے کیے گئے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ چہرے سے اور آنکھوں سے کیے گئے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ساتھ چہرے سے سارے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں تو آخری خطرہ جب پانی کا گرتا ہے تو اس کے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ تمام گناہ جو اس کے ہاتھ سے ہوئے تھے وہ تمام جھڑ جاتے ہیں جن کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا تھا یا ہاتھوں سے کیا تھا۔ لیکن یہ فضیلت یاد رکھیں صرف گناہ صغیرہ کے لیے، مطلب وضو سے جو گناہ معاف ہو رہے ہیں چہرے کے، ہاتھوں کے، تو یہ گناہ صغیرہ ہے، اس لیے کہ کبائر کے لیے توبہ شرط ہے، صغائر کے لیے نماز سے نماز پڑھنا، وضو کرنا، غسل کرنا، طہارت کا اہتمام کرنا، لوگوں سے ملاقات کرنا، رشتوں کو قائم رکھنا، بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں جو جتنی بھی آتی گناہ معاف کرنے کی وہ صغائر ہوتے ہیں۔ کبائر بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یہ چھوٹے گناہوں کی بات ہوتی ہے۔ تو تمام صغائر آپ کے چہرے سے جو ہوتے ہیں، آنکھوں سے جو ہوتے ہیں، عام الفاظ میں اگر لیا جائے اس کو تو وضو کا پانی جن جن اعضاء پہ لگ رہا ہے جب وہ وہاں سے نتھر کر جاتا ہے تو ان اعضاء کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چونکہ عموماً گناہ انسان چہرے سے کرتا ہے، آنکھوں سے، منہ سے، کان سے، اور دوسرا ہاتھوں سے۔ پیر سے عموماً گناہ نہیں ہوتے ذاتی طور سے، ہاتھ ملوث ہوتے ہیں وہ ہوتے، ٹھیک۔ تو بہرحال تو اس لیے کہا کہ چہرے کے، آنکھوں کے اور ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ کتنی بڑی فضیلت ہم دیکھ رہے ہیں وضو کی، یاد رکھیں۔ اور وضو یہ مستقل عبادت ہے، یاد رکھیں، یہ مستقل عبادت ہے، آگے انشاءاللہ اس بات رکھوں گی۔ اب وضو کے اندر اس کی کچھ فرائض اور سنتیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میں فرائض اور سنت کو الگ الگ اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ فرق کریں اور صرف فرائض سے عمل کریں اور یا صرف سنت، میں اس لیے الگ کر رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، تاکہ کبھی کوئی چیز چھوٹ جائے تو آپ کو علم ہو کہ میں نے سنت چھوڑی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائیں گی، وضو درست ہے۔ یا کبھی فرض چھوٹا ہو تو پھر آپ کو یقین ہو کہ فرض چھوٹا ہے لہٰذا آپ نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ وضو نہیں ہوا۔ انشاءاللہ فرائض اور سنن رکھنے کے بعد اس کا پورا طریقہ بھی ایک با ایک وقت ایک ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک۔ آئیے پہلے ہم وضو کے فرائض دیکھتے ہیں، ٹھیک۔ تو تاکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے نہ کرنے سے وضو آپ کا اور ہمارا نہیں ہوگا، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو فرائض میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے وضو کے لیے جو چیز فرض ہے، جو ہر کام سے پہلے فرض ہے، وہ ہے نیت کا کرنا۔ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکات سے پہلے، حج سے پہلے، ہر نیکی سے پہلے نیت کا کرنا ہے، یاد رکھیں۔ تو نیت کا کرنا یہ سب سے پہلا فرض ہے وضو میں بھی، ٹھیک، کہ ہم سب سے پہلے نیت کریں کہ ہم وضو کر رہے ہیں اللہ کے لیے اور اس نے جو ہم پر فرض عائد کیا ہے اس نماز کے لیے۔ تو سب سے پہلے نیت کا کرنا، یاد رکھیں، یہ سب سے پہلا وضو کا فرض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل سے پہلے کے بارے میں بتایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے ہوتے ہیں، تو لہٰذا سب سے پہلے ایک مومن نیت کر لے، یہ وضو کی پہلا فرض ہے۔ دوسرا وضو کا جو دوسرا فرض ہے وہ قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں جو پہلی چیز تھی، اللہ نے فرمایا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو وضو کا دوسرا فریضہ ہے یا وضو میں جو دوسرا فرائض ہے وہ چہرے کو دھونا ہے۔ اب چہرہ عربی زبان میں جو کہتے ہیں وہ کتنے حصے کہتے بتا دیتا ہوں۔ پیشانی کے بال جہاں ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کی پیشانیاں مختلف ہوتی، بڑی ہوتی، پیشانی کے بال جہاں ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے خاتمے تک یہ چہرہ ہوتا ہے۔ پیشانی کے بالوں سے لے کر جہاں آپ کی چن کہیں گے تھوڑی جو ختم ہوتی ہے وہاں تک چہرہ ہوتا، نیچے گلا شروع ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو چہرہ یہاں سے یہاں تک۔ دوسرا کان کے اس حصے سے کان کے اس حصے تک، اتنے حصے کو چہرہ کہتے عربی زبان میں۔ سر کے بالوں سے لے کر جو شروع ہوتے پیشانی سے تھوڑی تک، کان کے ایک حصے سے لے کر کان کے دوسرے حصے تک، یہ چہرہ ہے۔ تو دوسرا فریضہ وضو کا چہرے کو دھونا، چہرے کو دھونا، یاد رکھیں، اور مکمل دھلنا شرط ہے۔ تیسرا فریضہ جو وضو کے اندر وہ ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، قرآن کی آیت میں جو دوسری چیز بتائی گی وضو کے لیے کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو۔ تو تیسرا جو ہے فریضہ وضو کے اندر ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، مکمل طور سے اوپر سے نیچے تک دھونا، اور یہ ہاتھ کونی مطلب پورا کونی کو شامل کر کے، یاد رکھیں۔ کچھ لوگ بولتے کونیوں تک مطلب کیا کونی چھوڑ کر، نہیں، کونیوں تک سے مراد کونی کو شامل کر کے، تو مکمل طور سے ہاتھ دھوئیں گے، کونی کو آپ اس کے اندر ملا لیں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کونیوں تک۔
ٹھیک، تو یہ تیسرا فریضہ ہے۔ چوتھا فریضہ جو ہے وہ یہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرے، اور اپنے سر کا مسح کرے۔ سر کا مسح یہ چوتھا فریضہ ہے۔ مسح سے مراد سر کے جو بال شروع ہوتے پیشانی کے اوپر سے، ہاتھ کو گیلا کر کے آپ آگے سے پیچھے لے جائیں گے، اور سنت طریقہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پھر اس کو لوٹا کر آگے واپس لاتے۔ تو یہ جو ہے چوتھا فریضہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے سر کا مسح کرے، جس کے لیے آپ پانی ہاتھ لگائیں گے اور لے کر پیشانی کی شروع ہوتا ہے مطلب سر کے بعد بال شروع ہوں گے، تو سر سے مطلب پیشانی کی جو بال شروع ہوتے وہاں سے پیچھے لے جائیں گے گدی تک، مطلب گردن کے نچلے حصے تک جہاں بال ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے لے جائیں گے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا واپس لے کر آتے، اس کو خالی چھوڑنا نہیں ہے آپ کو، واپس اس کو پلٹا کر لانا ہے ہاتھ، تو پیچھے لے جائیں گے اور پھر واپس لائیں گے۔ خواتین جو ہے وہ پیچھے لے جائیں گی، اب چونکہ ان کی گردن کھلی نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا وہ گردن کے بالوں تک ہاتھ لے جائیں گی اور پھر واپس لائیں گے۔ کیونکہ خواتین کی گردن کھلی نہیں ہوتی ہے تو خواتین سر کا مسح پانی میں ہاتھ ڈال کر بالوں تک لے جائیں گی جو گردن ہوتے ہیں اور پھر واپس لائیں گی۔ مرد حضرات پانی میں ہاتھ بھگا کر پیچھے تک لے جائیں گے اور واپس لائیں گے گدی تک پیچھے، ٹھیک۔ تو چوتھا فریضہ تھا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرے۔ پانچواں جو فریضہ ہے، جو فرض ہے وضو کے فرائض میں سے، وہ یہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اپنے پیروں کو ٹخنوں تک مطلب ٹخنا پورا مکمل پیر کا دھلنا چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو لہٰذا پوری انگلیاں، پورا پنجہ ٹخنے کو ملا کر یاد رکھیے، ٹھیک ہے، وہاں تک آپ کو پیروں کو دھونا ہے۔ ٹخنوں کے دھونے میں یا پیروں کے دھونے میں ایک چیز کی احتیاط ہر شخص یاد رکھے، وہ یہ ہے کہ پیر کا جو ہے اگر سیدھا ہاتھ لے تو ایکسٹریم پیچھے کا سیدھا حصہ، اور الٹا ہاتھ لے تو ایکسٹریم پیچھے کا الٹا حصہ یہ سوکھا رہ جاتا ہے، جو کہ ہمارا پیر جو ہوتا ہے قدم، اس کا یہ سائڈ ٹخنے اور آخر حصے کے بیچ کا حصہ ہوتا ہے جو اندر جاتا ہے، ہڈی چونکہ آ کے اندر جاتا ہے، یہ عموماً لوگوں کا سوکھا رہ جاتا ہے، یاد رکھیے۔ دو جگہ غلطیاں ہوتی ہیں، ایک کونی سوکھی رکھنے میں اور دوسرا ٹخنے تو بھیگ جاتا ہے لیکن ٹخنے کی بالکل بعد ایسا پیر اندر جا کر باہر نکلتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پانی اوپر کی ہڈی بھی لگ جاتا ہے، ٹخنے بھی لگتا ہے، بیچ میں سوکھا رہ جاتا ہے۔ تو یہاں سے پیر پلٹا کر اپنا ہاتھ اس پہ ملا کیجیے دونوں طرف، رائٹ ہینڈ کا ایکسٹریم بیک کا رائٹ حصہ اور لیفٹ ہینڈ کا ایکسٹریم پیر کا بیک کا ٹخنے سے پیچھے کا حصہ لیفٹ سائڈ کا، دونوں کو یاد، اس لیے کہ ٹخنوں تک پیر دھونا یہ فرائض میں سے، ایسا نہ ہوا تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پانچواں فریضہ تھا۔ چھٹا فریضہ یہ کہ اعضاء کو دھونے میں، سر کے مسح میں اور پیر کے دھونے میں جو ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس ترتیب میں دھونا، ایسا نہ کیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ مثلا پیر پہلے دھو لیا، ہاتھ بعد میں دھوئے، سر کا مسح کیا، پھر جو ہے چہرہ دھو لیا، پھر کلی کر لی، ایسا نہیں۔ ترتیب جو بتائی گئی اللہ کی کتاب نے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس چار فرائض جو قرآن کے اعتبار سے، اس میں جو اور چہرے کے دھونے میں جو چیزیں، اور ہاتھ کے دھونے میں جو احتیاط، اور پیر کے دھونے میں جو احتیاط، اور سر کے مسح میں جو احتیاط، انکلوڈنگ تمام کو ہم کو سیکوینشل ترتیب کے اعتبار سے کرنا ہے، یاد رکھیں۔ اگر یہ ترتیب بھی بدل جائیں گی تو آپ کا ثواب اور ہمارا ثواب ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ترتیب کو ملحوظ رکھیے، تو ترتیب کو باقی رکھنا یہ فرائض میں سے ہے وضو کے، کہ جس ترتیب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا ویسا کریں گے، یہ چھٹا فریضہ تھا۔ اسی طرح ساتواں فریضہ یہ ہے کہ وضو کو ایک وقت کیا جائے گا، مطلب ایک وقت سے مراد یہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ وضو میں جو ہے پہلے چہرہ دھو لے، ہاتھ دھو لے اور پھر بات چیت کر لے اور رک جائے تھوڑا اور کیا، اور ہاتھ اور چہرہ سوکھ جائے اور اس کے بعد آپ پھر سر کا مسح کرے اور پیر دھو لے کہے وضو ہو گیا، نہیں۔ وضو کو ترتیب مطلب وداؤٹ انٹرمیڈیٹ، وداؤٹ گیپ، وداؤٹ بہت لمبے وقفے کی آپ وضو نہیں کر سکتے، یاد رکھیں۔ مجبوریاں الگ چیز ہے، ایک آدمی مجبور ہے، ہاتھ کام نہیں کرتا تو ایک ہاتھ دھونے کے بعد دوسرے ہاتھ اس کو وقت لگتا ہے، لیکن عام طور سے اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو میں ایک حصہ دھونے کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے آگے کنٹینیو وضو نہیں ہو سکتا۔ سمجھے آپ بات کو؟ تو وضو میں آپ خاموخواہ تاخیر مطلب جو ترتیب ہے اس ترتیب کو آپ
ایک کے بعد ایک کرتے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے چہرہ دھو لیا, ہاتھ دھو لیے, پھر رک گئے, آرام سے بات چیت کی, پانی پورا نتھر گیا, ہاتھ سوکھ گئے, اس کے بعد سر کا مسح کر لیا, پیر دھو لیا. نہیں چلیں گے, اس لیے کہ آپ کے پہلے آپ نے روک دیا. تو کنٹینیوشن ہو, ترتیب کو آپ ملحوظ رکھتے ہوئے کنٹینیو کریں گے. اور ایک بار شروع ہوا تو خاتمے پہ جا کے رکیں گے, بیچ میں سوکھنے تک یا خاموخواہ کی تاخیر نہیں کریں گے. یہ تھے وضو کے فرائض, یہ تھے وضو کی یاد رکھیے فرائض جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, ترتیب وار یاد رکھیے. سب سے پہلے نیت کا کرنا, اس کے بعد چہرے کا دھونا, یہ فرائض رکھ رہا ہوں. اس کے بعد ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا. اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے سر کا مسح کرنا. اس کے بعد پانچواں ٹخنوں تک پیروں کا دھونا. اس کے بعد چھٹا ترتیب کے اعتبار سے وضو کرنا. اور ساتواں فریضہ تھا کہ وضو میں خامخواہ تاخیر نہ کرے, سیکوینس میں ایک کے بعد ایک وضو چلنے دے, سوائے اس کے کی مجبوریاں الگ بات ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ جو ہے کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. مجبوریاں الگ چیز ہیں. بہت سے لوگ میں نے دیکھی, اللہ ان پر رحم کرے, ان کی زندگیوں میں برکت دے, مجبور ہوتے لیکن وضو میں بالکل عمل چالو ہے, ایسا ہاتھ خراب ہے لیکن وضو کرتے ہیں برابر. پانی کلی کرنا بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے لوگوں کو, پانی آتا ہی نہیں ہاتھ میں, یا پھر کٹوری رکھتے جیب میں اپنے ساتھ لے کے گھومتے ہیں, چھوٹی سی کٹوری نکال کے بہرحال. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, ان کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے, دھو نہیں پاتے ہیں برابر. تو یہ تو خیر مجبوریاں ہیں. ان کی نیت تو ہے کہ ترتیب وار کرے, لیکن آگے پیچھے ہو جاتا ہے. آگے پیچھے سے مراد وقت آگے پیچھے ہوتا ہے, اللہ معاف کریں گے. لیکن عام اعتبار سے آپ خامخواہ رک کر بات چیت کر کے وضو نہ کریں, سیکوینس میں کر دیں. تو یہ تھے وضو کے فرائض. اب آئیے وضو کی سنتیں کیا ہیں, اور پھر وضو کا طریقہ اس کے بعد رکھوں گا میں ایک ساتھ دونوں فرائض اور سنتوں کو ملا کر. اس لیے کہ کسی بھی عمل کا ثواب ہمیں تب تک نہیں ملتا جب تک کہ کسی فریضے کو سنت کے مطابق نہ کیا جائے. نماز حکم ہے, فرض ہے, اس کا طریقہ پھر سنت سے عمل کرنا پڑے گا. اور روزہ فرض ہے تو طریقہ پھر سنت سے دیکھنا. اسی طرح تو آئیے اس کی سنتیں کیا ہے. اب فرائض کو چھوڑ کے سنتیں رکھوں گا, بعد میں دونوں کو کلب ایک ساتھ ملا کے رکھوں گا. آئیے اب وضو کی سنتیں کیا ہے. تو وضو کی سب سے پہلی سنت ہے وضو کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ, اس کا وضو نہیں جس نے اللہ کا ذکر اس پر نہ کیا ہو, بسم اللہ نہ پڑھا ہو. ٹھیک ہے, لیکن اس کو علماء واجب میں نہیں کہتے, اس کو سنت میں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وضو سے پہلے بسم اللہ کا کہنا یہ پہلی وضو کی سنت ہے. نیت کر لیا آپ نے, اب بسم اللہ کہہ کر بیٹھیں گے. انشاءاللہ بعد میں دونوں کو ملاتا جاؤں گا یہ کیسا ہوں گا. تو اب سب سے پہلے بسم اللہ سے وضو کو شروع کرنا. ٹھیک, اس کے بعد دوسری جو سنت ہے وضو کی یہ ہے کہ جب نیند سے بیدار ہو, فجر کی نماز, عصر کی نماز, کبھی سو کر اٹھتا آدمی, تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد سیدھے وضو کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے, پانی کو باہر نکالے, 3 مرتبہ ہتھیلیوں کو اور ہاتھ کو دھو لے, اس کے بعد اگر ضرورت ہے تو پانی میں ہاتھ ڈالے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سو کر اٹھو تو پانی میں سیدھے ہاتھ نہ ڈالو, اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ رات میں تمہارا ہاتھ یا نیند میں تمہارا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے. سمجھا, نیند میں آدمی ہے, کہیں بھی ہاتھ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد سیدھے ہاتھ نہ ڈالے. ہاں, اگر بیدار ہے آپ, ہوشیار تھے اور ہاتھ ڈالنا ہے تو تھوڑا پانی لے کے پہلے ہاتھ اچھے دھو لے اور پھر پورا ہاتھ ڈالے. سمجھ رہا ہے, کبھی بیدار آدمی ہوتا ہے لیکن اب کوئی چیز ہے نہیں تو پہلے تھوڑا ڈال کے ہاتھ دھو لے اور اس کے بعد پھر پورا ہاتھ ڈال سکتا ہے. ٹھیک, تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد 3 مرتبہ ہتھیلی دھونے کے بعد پھر وضو شروع کرے اور اس میں پانی میں ہاتھ ڈالے. ٹھیک, تیسری چیز جو سنت ہے وضو کی وہ یہ ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کرے. اب ہاتھ دھو لیا آپ نے, اس کے بعد مسواک کرے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ جو ہے موطا امام مالک کی روایت آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مجھے اس چیز کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کا کرنا واجب کر دیتا. نماز سے پہلے مسواک کا کرنا میں ان پر واجب کر دیتا. فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا, واجب کر دیتا. اور حکم مطلب آپ کا حکم آنا مطلب اس چیز کا عمل ہم پر واجب ہو جاتا, واجب کر دیتا کہ مسواک کرا کرو. تو یہ بھی سنت ہے, آپ کوشش کریں کہ اب وضو شروع ہو, بسم اللہ کہا, ہاتھ دھویا, مسواک کرے اس سے پہلے. ٹھیک, اس کے بعد چوتھی چیز جو آپ یاد رکھیں گے کلی کا کرنا. کلی کا کرنا یہ چوتھی سنت ہے, اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اذا توضأت فمزمز, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو کلی کرے. اور مزمز کہتے ہیں عربی زبان میں پانی کو منہ میں لینا, منہ میں لے کر آگے پیچھے کرنا تاکہ اس سے اگر کوئی غلاظت, کوئی چیز, کوئی کھائی ہوئی چیز باقی ہو تو نکل جائے. بہت سے لوگ کلی کرتے ہیں, پانی لیتے اور پھڑ بل کی پانی گر جاتا, مطلب صرف پانی منہ میں گیا اور بس گر گیا, ایسا بچے کرتے ہیں. ویسا نہیں, مزمز اندر لے کے اس کو آپ آگے پیچھے جو بھی کر سکتے تاکہ جتنا زیادہ صاف ہو سکے. مسواک تو کر لیا آپ نے, اس سے تو اکثر جو ہے چیزیں نکل گئی, لیکن پھر بھی کچھ باقی رہ گیا, مسواک کا تنکا رہ گیا, کوئی چیز مسواک کرنے سے ڈھیلی ہوئی تو کلی میں نکلیں گی. یاد رکھیں مسواک کرنے سے نہیں نکلیں گی,
پھر آپ کلی کریں گے تو منہ میں پانی لے کر مزمز کہتے ہیں اس کو پانی کو ہلانا. بہت سے لوگ بولتے ہیں کتنی گندی آواز آ رہی ہے. تو دیکھیے یہ فطری چیزیں ہیں. غیر فطری آوازوں کو گائک گانے گا رہے پتہ نہیں گندے گندے راگ نکال رہے ہیں اس کو آپ بڑا اچھا سمجھتے ہیں. غیر فطری چیز کو فطرت بنا دی, فطرت کو غیر فطرت بنا دیا. فطری آوازیں ہیں. کلی کرنا ہے, منہ صاف کرنا ہے. مختلف لوگ جب منہ صاف کریں گے تو مختلف پانی آواز کریں گے. منہ میں جانے کے بعد پانی جب گھومے گا تو اس میں بلبلے بنتے ہیں جس کی وجہ سے آواز ہوتی ہے نا. تو یہ آواز فطری ہے, یہ صفائی کے لیے یہ ضرورت ہے, اس کے بغیر صفائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک, تو آپ پانی لے کے اس کو کلی کریں گے. اور خواتین بالخصوص یاد رکھیے, عورتوں کو بہت شرم آتی ہے, آپ مکمل وضو نہیں کر پائیں گے. پھر یہ شرم اور حیا وہاں ہو جہاں حرام کاریاں ہیں, غلط کام ہے, بے حیائی ہے, بے شرمی ہے. کتاب و سنت کے ماننے میں مومن شرم محسوس نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں بے حیائی کی کام مومن کو بڑی شرم آتی ہے. تو بے حیائی میں تو ہم بے شرم ہو گئے, اور جہاں حیا کی ضرورت نہیں وہاں خواہ کی حیا اختیار کرتے ہیں. تو کلی کرے, بس گھمائے پانی کو, عربی میں یہی مانا ہے اس کا. اور اس کے بعد تھوکنا ہے اس پانی, اسی کو کہتے کلی. پینا نہیں ہے اس کو, تھوکنا ہے اس کو. تو اس کو کلی کر کے پینا بھی ہو سکتا ہے. وہ کب ہو سکتا ہے؟ آپ نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد بہت سارا کھانا منہ میں رہ جاتا ہے جو کہ کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی گندا نہیں ہوتا ہے. کلی کر کے نکل جائیے اس کو, دانت بھی صاف ہو جاتے ہیں اور رزق جو بچا کچا ہے وہ بھی اندر چلا جاتا ہے. لیکن وضو کے اندر تھوکنا ہے. تو آپ نے کلی کی اور اس کو آپ تھوک رہے ہیں. ٹھیک, تو جو وضو کے اندر جو چوتھی چیز آپ کریں گے وہ کلی کا کرنا ہے. اور کچھ علماء نے اس کو فرائض میں بھی شامل کیا ہے, یاد رکھیے کچھ علماء نے اس کو فرائض میں بھی شامل کیا, لیکن بہرحال عمومی اعتبار سے زیادہ تر نے اس کو سنت ہی کہا ہے. پانچویں سنت جو نماز کی ہے اس کو بھی علماء فرائض میں شامل کرتے ہیں. کچھ علماء وہ یہ ہے ناک میں پانی لینا. میں ترتیب میں جا رہا ہوں پورا سیکوینس, جیسا فرائض ویسی سنت ترتیب میں. ناک میں پانی لینا, ناک میں پانی لینا یہ وضو کی سنت ہے, یاد رکھیے. پانی لینے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں بالغ فی استنشاق الا ان تکونوا صائما. یہ مسند احمد کی اور ابو داؤد کی روایت ہے. ناک میں پانی لینے میں مبالغہ کرو, بالغ زیادتی کرو, ایکسس میں جاؤ, دور تک جاؤ اس معاملے میں. مبالغہ سمجھتے ہیں نا, بڑا چڑھا کر کرو. ناک میں پانی لینے میں بڑا چڑھا کر بڑھو, آگے بڑھو, سوائے اس کے کہ تم روزے دار ہو. روزے دار ہے تو ناک میں پانی پھر بڑا چڑھا کر نہیں لینا ہے, صرف سادہ لینا ہے, سادہ لینا ہے, سادہ لینا. لیکن اگر روزے دار نہ ہو بڑا چڑھا کر کرو, زیادہ سے زیادہ پانی لو اور زیادہ سے زیادہ صاف کرو, یہ مانا ہے. تو آپ نے فرمایا کا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکونوا صائما, مبالغہ کر, زیادہ کر ناک میں پانی لینے کے معاملے میں سوائے اس کے کہ تو روزہ دار. روزہ ہونے میں کیا ڈر ہے کہ اندر حلق میں پانی چل جائے گا, ناک سے بھی پانی جاتا ہے. تو لہذا روزدار نہیں, لیکن اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو مبالغہ کیجئے, پانی کھینچ کے پھر اس کو جھاڑیے, ناک کو صاف کیجئے. ناک میں پانی لے جا اور اس میں مبالغہ. اور کیوں یہ مبالغہ کرنا ہے؟ صفائی کی نیت سے. ہمارے پاس بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں, کلی لیا ویسے تھوک ڈالا پانی, اور پانی ناک میں نہیں لیتے, پانی کو لیا لے گئے ناک تک, ٹھیک, اور خالی اور پانی وہی ٹپک رہا ہے, خالی ٹچ کر کے لاتے ہیں. خاص طور سے خواتین میں بڑا وہ نہیں, وہ کھینچے تو میرے کو تکلیف ہو جاتی, وہ ایسا ہو جاتا, اندر چل جاتا, جلن ہوتی, یہ ہوتا, فلاں ہوتا. ارے میرے بھائی, ارے میری بہن, دیکھو جو ناک کی جلن اور وہ ہے وہ صاف نہیں کرنے سے. یہ ناک صاف کرنا بڑا اہم ہے. ناک میں اللہ رب العزت نے ہمارے ناک کو اس طرح سے ایئر کنڈیشن کیا, اس طرح سے بنایا کہ ناک میں کچھ غدود ہوتے ہیں جو اندر جو ہے کچھ قسم کے مادے چھوڑتے ہیں جو بعد میں غلاظت کہلاتی ہے, لیکن پہلے ابتدائی مرحلے میں ان کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسا منہ میں تھوک آتا ہے, منہ میں تھوک نہ آئے تو کیا تکلیف ہو سکتی ہے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے, امیجن نہیں کر سکتے. صرف ایک نیوالا چبا کے کھا لے بغیر تھوک کے تو اسے پتا چلے گا تھوک کا کتنی اہمیت. لیکن تھوک دے تو غلاظت ہے, جب تک منہ میں ہے. سمجھ رہے بات کو, سمجھ رہے آپ؟ تو اسی طرح ناک کے غدود جو ہے کچھ مادوں کو چھوڑتے, جو مادے آپ کے ناک کو گرم اور ٹھنڈی ہواؤں کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ تھوڑی دیر بعد وہ جم کے سخت ہو جاتے ہیں ناک کے دونوں طرف. جن کو یہ وضو کم از کم مومن کریں گا تو 5 وقت ان کو دھو کر نکالیں گا. دھونے کی بنیاد پر نئے غدود, پھر غدود نیا مادہ چھوڑتا ہے, ناک اور فریش رہتی ہے, سانس لینا اچھا لگتا ہے. بہت سے لوگ ڈل, پریشان محسوس کرتے, تو میں کہتا ہوں ناک اچھے سے دھویا کرو, اس لیے کہ ناک اچھے سے نہیں دھونا بہت ساری بیماریوں کی, بہت ساری, چونکہ سانس بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیں. سانس اگر درست نہیں ہوئی تو آپ کی تمام, جس آپ سانس برابر نہیں لی جا رہی تو آدمی پھر سکون محسوس نہیں کرتا ہے, بے اطمینان ہو جاتا ہے, فریشنس نہیں آتی اس میں. ایک تو چہرہ, اور اگر آپ ناک دھوئے تو دیکھیے آپ کتنے فریش محسوس کرتے ہیں. کوئی بھی انسان نیند میں سے اٹھے, چہرہ اور ناک دھو لے, فریش. ناک نہیں دھلیں گے, آپ رننگ کریں گے تکلیف, کام کریں گے تکلیف,
सांस चलते रहती है। तो बहुत से मर्दों और औरतों को सांस की शिकायत नहीं होती, नाक बंद होने की शिकायत होती है, जिसके वजह से वो परेशान होते हैं। नाक धोते नहीं, बराबर धोइए, मुबालगा कीजिए, खींचिए पानी, साफ कीजिए, झाड़िए उसको, एकदम क्लीन कीजिए, ठीक। और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, इसमें कोई शर्म महसूस मत कीजिए। बहुत कम मैंने और आदमियों को देखा, मैं नाक में पानी डाल के बिल्कुल बेहतरीन नाक साफ करते हैं, साफ होती है, झाड़ रहे हैं। औरतें कभी नहीं, ऐसा ना कि ऐसा कोने में देखते कोई देख रहा तो नहीं, इधर उधर जाके अगर है भी तो उसको माध्य को तो दबा दो और छुपा दो। चीख भी लेने में हया महसूस करते हैं, जो फितरी चीज है उनमें हया की क्या चीज। हाँ, जमाई लेने में हया की, जमाई लेने से आपने लोगों को कहा कि जमाई मत लो, जमाई के जरिए शैतान उम्मत मुस्लिमा पे सुस्ती तारी करता है। तो जमाई को रोको, आ रही तो मुंह मत खोलो, खुल गया तो बंद करो। तो वहां तो जमाइयां पूरी फुल ले रहे हो, चीख आ रही तो इसलिए एटिकेट के खिलाफ है चीख लेना। कैसी अजीब बात है ना, जो शरीयत बता रही है कि छींक लो, जमाई को रोको, जमाई ले रहे हैं और छींकों को रोक रहे हैं। तो नाक साफ कीजिए, बेहतरीन अंदाज साफ कीजिए, झाड़िए उसको, साफ करना, इसको भी कुछ उलमा ने फराज में करार दिया। इसलिए कि आप सामने एक हदीस में फरमाया, जो सही मुस्लिम की रिवायत है, 10 चीजें फितरत में, उसमें से एक कहा नाक को साफ करना। तो उस एतबार से वो कहती है ये फर्ज में है, लेकिन बहरहाल अक्सर ने इसको सुन्नत में दाखिल किया। तो ये थी 5वीं सुन्नत। 6ठी सुन्नत जो है, दाढ़ी का खिलाल करना। अगर दाढ़ी आपकी घनी है, हल्की दाढ़ी है, तो फिर तो आपको पूरा चेहरा धोना पड़ेगा। हल्की हल्की दाढ़ी जो रखते हैं पूरा धोना पड़ेगा, इसमें जिल्द दिखती है। लेकिन दाढ़ी घनी है, बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है चेहरा धुल नहीं सकता है नीचे का, तो उसमें खिलाल करना पड़ेगा। खिलाल मतलब पानी लेके थोड़ी तक डालेंगे और मलेंगे, एग्जैक्टली पूरा भीगना जरूरी नहीं होगा, इसलिए कि वो हो भी नहीं पाएगा। छोटी मोटी दाढ़ी, फिर मेरी दाढ़ी में भी हो सकता है धुल जाए, लेकिन जिनकी और घनी हो, इतनी बड़ी आ गई, तो कैसे धोएंगे अंदर डाल? तो खाली उठाकर खिलाल, खिलाल समझ रहे? खिलाल मतलब अंदर से थोड़ी को लगा देगा, थोड़ी को पानी लगने के बाद बाहर से धो लेंगे, खिलाल। तो ये सुनना दाढ़ी का खिलाल। लेकिन जिनका दिख रहा है, इसमें जैसा मेरी जिल्द दिखती है पूरी, दाढ़ी हल्की हल्की है मेरी, कुछ लोग छोटी रखते हैं इस वजह से, कुछ लोग के रोए होते हैं, कुछ लोग जवान होने जल्दी, तो उनको तो पूरा धोना पड़ेगा। लेकिन जिनके घने आ जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है, तो थोड़ी का खिलाल और बाकी जगह हाथ डाल के ऊपर से करें, ठीक है, ये सुन्नत है। इसी तरह जिस चीज को आप याद रखेंगे, जो 7वीं चीज है, हर उजू को कम से कम एक बार धोना फर्ज और 3-3 बार धोना सुन्नत है, हर उजू को। 7वीं सुन्नत, हर उजू को आप 1 से लेकर 3, सर का मसा सिर्फ एक बार होगा, याद रखिए। 1 से लेकर 3 तमाम आज़ा को आप धोएंगे, सर का मसा सिर्फ एक मरतबा, एक बार धोना फर्ज और 3 बार धोना सुन्नत है। तो 1, 2, 3 पानी की अवेलेबिलिटी के एतबार से, सहूलत के एतबार से, यू कैन गो ऑन जितना आप चाहें। एक बार इतना ही पानी है कि एक बार हो सकता है तो 1 टाइम, इससे ज्यादा है तो 2 टाइम, इससे ज्यादा है तो 3 टाइम। 3 टाइम बहुत अच्छा अमल है, इसलिए कि अंबियाओं की सुन्नत में से ये है कि हर आज़ा को 3 बार धोना, ठीक है। तो आप भी 3 बार धोइए उसको, ठीक है। तो 3-3 बार धोना मैक्सिमम है, याद रखिए। 8वां, कानों के अंदरूनी हिस्से और बैरूनी हिस्से को धोना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू करते तो अपने माफ करना, वो कान के बैरूनी और अंदरूनी हिस्सों को जो है आप जो मसा करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु, अबू दाऊद की रिवायत है, जब वजू करते तो सहाबी रसूल फरमाते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को, जब आप मसा करेंगे ना, ये मसा के बाद आता है अमल, मसा करने के बाद कान में करते और यूं करते कि अपनी शहादत की उंगलियों, फरमाते हैं अपने हाथ की शहादत की उंगली को कान में डालते हैं अंदरूनी हिस्से में, और अंदर डाल के उसको घुमाते कानों का खिलाल। घुमाने से मुराद ऐसा घुमाए कि पूरा कान गीला हो जाए, गीले से सेंस पानी लग जाए। तो आपने किया और आप अंदर डाल रहे हैं, ये आपने डाला, ये हो गया, और उसके बाद आप उसको पूरा घुमाएंगे, ये हिस्सा और यहाँ वापस लाएंगे, ठीक। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। खवातीन बहुत सी बार, इसमें औरतों को बड़ा मसला होता है, कुछ चीजों कॉम्प्लिकेट समझते हैं कुछ, तो आप पूरा घुमाएंगे। तो कान में हाथ डाला, यूं लिया और पूरा घुमा। हदीस में देखा गया कि आप ये उंगली से कानों के अंदर करते, आप दोनों करना है आपको एक साथ। आपने पानी लिया, सर का मसा किया, उसी बचे पानी से आप करते थे, अंदर डाला और यूं करके दोनों आपने कर लिया कान हुए। उसके बाद नबी का फिर अंगूठों से अपने हाथ के कानों का बैरूनी हिस्सा साफ कर, पहले अंदरूनी उंगलियों से, उसके बाद अंगूठे से आप बैरूनी हिस्सा, बाहर का हिस्सा साफ करते। इसके लिए आप अलग से पानी नहीं लेते, उसी पानी में करते थे, मतलब मसाह के बचे हुए, क्योंकि मसाह में यूं जाके हाथ आया वापस, उसके बाद कानों में गया, और जब कान खत्म हुए तो वहीं आपने उसको कर लिया। ये हुआ कानों का खिलाल, ठीक। उसको मुकम्मिल धोना नहीं, जिस तरह से आप चेहरे को धो रहे थे। खिलाल मतलब सिर्फ पानी का टच हो जाना काफी है, बहना जरूरी नहीं, खिलाल, ठीक। तो कानों का खिलाल करते। इसके बाद 9वीं चीज, हाथों और पैरों की उंगलियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाल करते। आपके ताल्लुक से आता है जो है इब्ने खुज़ैमा की रिवायत है, जब तू वजू कर तो अपने हाथ और पांव की उंगलियों का खिलाल कर। आपने एक सहाबी को, जब तू वजू कर, खिलाल क्या होता है? जब हाथ धोएंगे, हो सकता है ये हिस्से क्या होते हैं,
सूखे रह जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि ये हिस्सों में आम तौर से जिल झड़ते रहती है निकल के। देखिए सर्दी में भी आपकी उंगलियों के ये हिस्से पूरे व्हाइट हो जाते हैं, नहा के आइए व्हाइट हो जाते हैं, तो वहां पानी नहीं लगता है। तो खिलाल से क्या करेंगे आप, इससे पानी लग जाएगा उन हिस्सों में। तो हाथों की और पैरों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां और इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि पैर जो है उमूमन पैरों की 2-3 उंगलियां पूरी चिपकी हुई होती है दूसरे से, जिससे पानी उनमें नहीं जाता। ठीक, तो खिलाल से क्या करेंगे आप, उल्टे हाथ से आप सीधे पैर से शुरू करेंगे, खिलाल कर उंगली के अंदर से बीच में, ये कर छोटी कर उंगली से उल्टे पैर से शुरू करेंगे, अंदर वजू के पानी के डालने के बाद ऐसा ऐसा उंगली डाल के निकालेंगे। समझो पैर का पंजा है मेरा, ये उसमें डाल के नहीं, इसको बोलते हैं खिलाल। जब राइट का हो गया फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे, और दोनों अमल ये सीधे पैर और उल्टे पैर की खिलाल उल्टे हाथ से करना है आपको, याद रखें। और छोटी उंगली से आप कर सकते हैं, इसके अलावा जो आपको सहूलत हो फिर याद रखें, इसलिए कि ये सबसे आसानी से जाती है अंदर। आप उसको डाल के खिलाल उसको वो करेंगे। तो ये थी 9वीं चीज। 10वीं चीज, हाथों और पैरों को धोने में राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे आप। 10वीं सुन्नत, मतलब हाथ को धोना और पैर को, ये दो है आपके पास, है ना। आंखें भी दो है लेकिन एक जगह है, कान भी दो है एक ही जगह लगे हुए, ठीक, और उनको एक साथ करना है। लेकिन जब मामला हाथ और पैर का आएगा, दो अलग सेपरेट एंटिटी है, तो पहले सीधा हाथ धोएंगे और फिर उल्टा, पहले सीधा पैर धोएंगे फिर उल्टा। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम सीधे से उल्टे की तरफ जाते, कंघी सीधे से उल्टा, वजू सीधे से उल्टा, कपड़ा पहनते सीधे से उल्टा, बाल जमाते, बाल तरशवाते, नाखून काटते सीधे से उल्टा। तो राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड, 10वीं चीज। उसके बाद जो है 11वीं चीज जो आप याद रखेंगे वो ये है, हाँ, चेहरे और हाथों और पैरों के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को आप वजू में शामिल कर सकते हैं, ये भी सुन्नत है। हाथों और पैरों के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को, सर आपका चेहरा क्या है, चेहरा देखिए यहाँ से लेकर थोड़ी तक है, कान से कान, ज्यादा ज्यादा मतलब पानी इतना लेके आप डालेंगे ज्यादा, समझ, ज्यादती। वजू कर रहे हैं आप तो कोनियों तक है ना, ज्यादती कर सकते हैं। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और कहा सही बुखारी के, सही मुस्लिम की रिवायत है, और बुखारी में भी आती है, मुत्तफक अलैह रिवायत है, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के चेहरे और हाथ और पांव वजू के आसार की वजह से मुनव्वर होंगे, चमकेंगे, जो है वो नूर के जैसे चमकेंगे। और आपने फरमाया तुम में जो अपनी चमक को लंबा करना चाहता है तो लंबा करे, मतलब जितना हुक्म है उसको मुकम्मिल तकमील एक्सटेंड तक ले जाओ, उसके मैक्सिमम। कि आप कोनी धो रहे तो कोनी तो आ गई, लेकिन आप हाथ को यूं भी कर ले सकते ताकि कहीं अंदेशा ना हो और ज्यादा एक्सटेंड। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप हर बार गुस्ल करके निकले वजू के नाम पर कि मैं ज्यादा है तो फिर बढ़ते ही जाए, वो मान है उसका। लेकिन जितना परफेक्टनेस तक जा सकते हैं, मैक्सिमम चीजों को एक ही उसमें आप धो ले सकते हैं, ये मुराद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मर्तबा देखा गया कि आप वजू कर रहे थे और जब हाथ धोए पानी जायद था, तो और आपको सहूलत थी तो आपने हाथ को ऊपर तक धोया, ज्यादा था, खुले होंगे आप, कपड़े भीगने के कोई चांस नहीं होंगे तो आपने कर। और एक मर्तबा देखा गया वजू कर रहे थे, वजू करते टकने से आपने काफी ऊपर तक पैर धोए, समझ रहे आप, ज्यादा थे। ये भी सुन्नत है कि आप मैक्सिमम कवरेज दे अपने चेहरे को, मैक्सिमम कवरेज दे हाथ को, मैक्सिमम कवरेज दे पैरों को, ताकि वो चमकने वाले आज़ा। ठीक, इसी तरह 12वीं चीज, वजू के बाद दुआ पढ़े। वजू से पहले एक दुआ बिस्मिल्लाह, वजू के दौरान कोई दुआ नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा, लोग चेहरे पे मारते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ धो रहे एक दुआ, पैर धो रहे एक दुआ, मसा कर रहे एक दुआ, कुल्ली कर रहे एक दुआ, कान का खिलाल एक दुआ, उंगलियों का खिलाल एक दुआ, दाढ़ी धो रहे एक दुआ। मतलब इतनी दुआएं कि वजू खाने मैंने एक मर्तबा देखा जो शुरू हो रहे हो बिस्मिल्लाह से तो 25-30 दुआएं वजू होने तक, मतलब हर सुन्नत और हर फर्ज पे एक दुआ नहीं, इब्तिदा में एक दुआ बिस्मिल्लाह, वो ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से मुदना भी सुन्नत से साबित, सब बिदात है याद। और वजू के खात्मे पर एक दुआ क्या दुआ थी जो आप पढ़ते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, और आप सब फरमाते हैं, सही मुस्लिम की और जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करते थे पढ़ते अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततahhiरीन। ये दुआ कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल है। ऐ अल्लाह मुझे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन, ऐ अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में शामिल कर, तेरी तरफ रुजू करने वाले में शामिल कर, व जअलनी मिनल मुततahhiरीन, और मुझे तहरत हासिल करने पाकीज़ा लोगों में, पाकीज़गी वालों में शामिल कर। ये दुआ करते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुआ के बाद शहादत की उंगली उठाने या आसमान की तरफ देखने के ताल्लुक से कोई सही रिवायत साबित नहीं है, तो लिहाजा आप उसको यूं ही पढ़ ले, ठीक है, ना उठाने की ना देखने की, दोनों रिवायतें बहरहाल ज़ईफ हैं, तो लिहाजा सिर्फ इसको पढ़ना है। और जो शख्स ऐसा करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स वजू करे मुकम्मिल अच्छे से करे, उसके बाद ये पढ़े, ये दोनों चीजें गवाही दे और ये दुआ पढ़े, तो जन्नत के 8 दरवाजे रोज़े क़यामत उसके लिए खोल दिए जाएंगे, जिसमें से चाहे उसमें से दाखिल। जहन्नुम के 7 दरवाजे और जन्नत के 8 दरवाजे हैं, तो 8 दरवाजे उसके लिए खुलेंगे।
تو یہ دعا وضو کے بعد کرتا ہے، شروعات میں بسم اللہ، خاتمے پہ یہ دعا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی وضو کی سنتیں۔ چلیے اب وضو کے فرائض دیکھ لی، وضو کی سنتیں دیکھ لی، اب پورا وضو دیکھ لیتے ہیں ایک ساتھ تاکہ دونوں کلب ہو جاتے، دونوں باتیں مل جاتی، فرائض سنتیں۔ اب دونوں کو میں فرض کیا ہے سنت کیا الگ نہیں کروں گا، اب دونوں کو ایک ساتھ رکھوں گا، جو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک مکمل روایت ہے جس میں آپ نے پورا وضو کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا تھا وہ بتایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو ابو داؤد کی ہے بھی، تو ان میں آپ دونوں صحابیوں سے مکمل طور سے وضو کا طریقہ آتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہ ہوتا اور وضو کا طریقہ یہ، میں اب تمام چیزیں ملا کر کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے، اب نیند میں سے کوئی خاص اٹھا تو پہلے 3 بار دھوئیں گا، ایک الگ چیز ہے، ٹھیک۔ اور پھر مسواک کر لیں گا، وضو کی پہلے کی چیزیں ہیں یہ کہ وضو بالکل میں خاص وضو بتا رہا ہوں، تو مسواک وہ سب پارٹ ہے اس کا، لیکن وہ تو آپ سمجھ گئے، وہ آپ کو الگ سے کرنا۔ اب وضو کی بات کر رہے ہیں ہم صرف، تو وضو کے لیے آپ سب سے پہلے جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے 3 مرتبہ، اور ہاتھ سے مراد یہ پنجہ ہے، کلائی جس کو بولتے ہیں، پنجہ جس کو بولیں گے پورا، ٹھیک۔ تو آپ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں گے، پانی آپ نے لیا اور ہاتھوں کو آپ دھو رہے ہیں، ٹھیک۔ ہاتھوں کو آپ نے 3 مرتبہ، ایک بار پانی لیا اس کو دھویا، دوسری بار پانی لیا پھر دھویا، اور تیسری بار پانی لیا۔ نل چالو ہے تو نل کے نیچے رکھیے اور ہاتھ دھوئیے، کیونکہ لینے میں الگ مسئلہ ہے، پانی گر رہا ہے تو بہت سہولت ہوتی ہے، پانی کا نل کھولیے اور اس میں آپ اس کو آسانی سے ہوگا۔ 3 مرتبہ آپ نے ہاتھوں کو دھویا، ٹھیک، 3 مرتبہ۔ اب یہ بات یاد رکھیے 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ گناہ اور حرام ہے، 3 مرتبہ میکسیمم۔ آگے بات رکھوں گا جو ناپسندیدہ چیزیں وضو میں اس میں کیا کیا ہے، 3 مرتبہ آپ نے دھویا، اس سے زیادہ مت دھوئیں، میکسیمم 3۔ ایک ٹائم میں جتنا ملنا، جو مسائل ہے جو گندگی نکالیے، سیکنڈ ٹائم کیجیے، تھرڈ ٹائم میکس، ٹھیک۔ تو 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ دھویا، ہاتھ دھونے کے بعد پانی لیا آپ نے اور سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا ہے آپ کے اندر، پانی لیا آپ نے اور آپ کلی کر رہے ہیں، منہ پانی لیا اور کلی کر رہے ہیں۔ کلی میں زیادتی ہوں گی کہ آپ غرارہ کر سکتے ہیں، لیکن روزے سے ہو تو غرارہ نہ کریں، لیکن کر سکتے ہیں، اس لیے کہ زیادتی میں آئیں گا، مکمل کلی میں شامل ہوگا۔ پانی لیا یا چاہے تو غرارہ کرا اور پانی کو تھوک دیا، ایک بار فرض کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بار لیا کلی کی، چاہے تو غرارہ کیا، ایک بار غرارہ کیا، 2 بار کلی کی، جیسا آپ کو بہتر لگے تاکہ زیادہ سے زیادہ منہ صاف ہو آپ کا، تو آپ نے کلی کی اور پانی کو تھوک دیا، یہ ہوا 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پانی لیا اور ناک میں پانی آپ چڑھائیں گے، ناک میں پانی لے کے ناک کو صاف کریں گے 3 بار، ایک بار کم از کم، 3 بار زیادہ سے زیادہ۔ ناک میں پانی لیا اور ناک کو جھاڑا، صاف کیا، پھر پانی لیا 3 بار۔ اس کے بعد پانی لیا اور چہرے کو آپ دھوئیں گے۔ چہرہ ہوتا ہے سر کے بالوں، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی گلے سے اوپر کا حصہ، یہ کان سے یہ کان، پانی لیا اور آپ اس کو دھو رہے ہیں، پانی لیا اور دھو رہے ہیں۔ جب آپ پانی چہرے پہ مارے تو آنکھ وہ سب انکلوڈ کر لے اس کے اندر، اور آپ اس کو دھو رہے ہیں 1 بار، 2 بار اور تیسری بار میکسیمم، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے آپ پھر جو ہاتھ دھوئیں گے، ہاتھ کے لیے پہلے سیدھا شروع کریں گے، سیدھے ہاتھ پہ پانی لیا آپ نے اور اس کو پانی اگر کوئی چیز میں سے اٹھا رہے، برتن یا مرتبان میں سے، تو اٹھا کر آپ ڈالیں گے اور پھر اس کو ملیں گے۔ اگر نل چالو ہے تو آپ نل کے نیچے ہاتھ ڈالیں گے اور اس کو ملیں گے۔ تو یہ پورا آپ نے یوں لیا اور یہ ملیا ایک بار، یا آپ نل چالو تو نل میں بھی آپ سیدھا ڈالنے کے بدلے ایسا لے کر اس کو آرام سے مل سکتے ہیں نل بند کر کے، 1 بار، 2 بار، میکسیمم 3 ٹائمز، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر الٹے ہاتھ آپ شروع کریں گے، الٹے ہاتھ کا، اور اسی دوران اس کا خلال بھی کر لے سکتے آپ چاہے، اس کو دھوئیں گے۔ یہ ہوا دوسرا ہاتھ۔ اس کے بعد آپ پانی لیں گے اور پانی لے کر مسح کریں گے۔ مسح کے لیے آپ پیشانی کی جو بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے جہاں تک ہم نے چہرہ دھویا تھا اس کے اوپر کا حصہ، بالوں سے پیچھے جائیں گے گدی تک اور پیچھے سے واپس آئیں گے۔ خواتین جو ہے چونکہ ان کی گردن کھلی نہیں ہوتی تو پیچھے جائیں گی گردن تک اور گردن سے واپس آ جائیں گے۔ مرد گردن تک جا کر پورا واپس آئیں گے، ٹھیک، واپس آئے اور اسی سٹروک میں ایک ہی اس کے اندر جا کے آپ آئیں گے، اسی اس میں پھر آپ کان کا خلال، دونوں کان میں انگلیاں ڈالی، اندر کے لیے یہ انگلی استعمال کریں گے شہادت کی، اور باہر کے لیے دونوں انگوٹھے، ایک ہی اس میں دونوں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سر کا مسح کے ساتھ ہی یہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے پانی لینا اس معاملے میں ثابت نہیں، لیکن علماء کہتے ہیں اگر سوکھ جائے مکمل اور پانی بچا ہی نہ ہو تو الگ بات ہے آپ لے لیں، لیکن عموماً آپ ایسا کر کے ہو گئے کان۔ اب کانوں کے بعد آپ کو جو ہے پیر پر آنا ہے آپ کی، اور پیر آپ پہلے سیدھا پیر دھوئیں گے، ٹخنوں کے پیچھے کا حصہ خاص طور سے یاد رکھیے سوکھا رہ جاتا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا اور کہا احتیاط کیا کرو، یہ سوکھا رہ جاتا ہے، ٹخنوں کا پیچھے کا، سیدھے ہاتھ کے ایکسٹریم رائٹ، پیر کے پیچھے کے ایکسٹریم رائٹ کا اور الٹے پیر کے پیچھے کے ایکسٹریم لیفٹ کا سوکھا رہ جاتا ہے، تو اس کو اچھے سے آپ وہ کریں گے، ٹخنوں تک، ٹخنے مطلب انکلوڈ پورا اس کو دھوئیں گے، اور الٹے ہاتھ سے خلال انگلیوں کو پیروں کے بیچ میں صاف کریں گے، خلال کریں گے۔ تو یہ ہوا وضو یاد رکھیے۔ 1 بار کم از کم دھوئیں گے، 3 بار زیادہ دھوئیں گے، پانی کا کم سے کم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ پانی کو زیادہ بہانا
اس کی زیادتی، اس کو اسراف کرنا شریعت نے جو ہے اس بات کو بالکل جو ہے پسند نہیں کیا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب مسح کرتے ہیں سر کا تو مختلف علاقوں میں مختلف مسح کے طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ جگہ مسح کا طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسح کرتا ہے، مطلب یہاں سے شروع ہوتا ہے ہر چیز کو وہ بوسہ لیتے ہوئے چلتا ہے اوپر کی طرف اور پھر پیچھے جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے پیچھے جاتے چوم کر، چومنا یہاں ثابت نہیں ہے سنت سے، ٹھیک؟ چومتے ہیں، ناک کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، پیشانی کو لگاتے ہیں، کچھ لوگ چومتے ہیں اور پیشانی پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ چومتے ہیں، کچھ لوگ چومتے نہیں اور آگے جاتے ہیں، آنکھ پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ کو صرف بھگانا ہے اور پیچھے گئے اور آگے آ گئے، اس میں چبنا اور وہ کرنا ثابت نہیں۔ ایک دوسرا، کچھ لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں، اس کا مختلف طریقے سے بھگانا ہے، اس کے اتنے فائدے فلاں ہیں۔ گردن کا مسح کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اس کے اپنے فائدے ہوں گے، فائدوں سے ہم کو انکار نہیں، اس لیے کہ جسم کو دھونے کے فائدے ہوتے ہی ہیں تو آپ الگ سے دھوئیے، اس کو آپ کو دھونا ہے تو۔ لیکن گردن کا اسپیشل مسح، ہاں گدی پہ جانے تک کچھ پانی چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں، اسپیشل مسح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کسی صحیح روایت سے گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ پانی ہاتھ ڈالا، سیدھا ہاتھ کو لے گئے، واپس لایا، کانوں کا خلال کیا، یہ کام فنش۔ کوئی چومنا اور کوئی گردن کا مسح اس کے بعد ثابت نہیں۔ بہت سے لوگ یوں کر کے یوں جانے کے بعد ہر عبادت میں ان کو اپنی شک ہوتا ہے، اور شک کیوں نہ ہو، مولوی صاحب بتاتے ہیں احتیاطاً، جیسا جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض ہے، احتیاطاً ظہر پڑھ لینا، تو احتیاط کرتے، احتیاط کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے سر کا مسح کرتے، پہلے تو یوں بہت چومتے اوپر تک جاتے ہیں، یہ احتیاط ہے، یہ بھیگا نہیں ہوگا تو یہ بھیگا نہیں ہوگا تو یہ بھیگا نہیں ہوگا۔ پھر واپس آنے کے بعد کان کا خلال کرنے کے بعد ایکسرسائز شروع ہوتی، کچھ تو کیسا بہت دیر تک یوں کرتے، کیوں؟ بولے احتیاطاً یہ سو کر رہ گیا ہوں گا تو احتیاطاً یہ سو کریں گے، احتیاطاً یہ سو کریں گے، احتیاطاً پہلے 3 بار دھو لے نا بیوقوف آدمی، اب کیا احتیاط پھر سے؟ پھر تو احتیاطاً فجر کی 2 پڑھ کے پھر 2 پڑھ، پھر ظہر کی 4 پڑھ کے پھر 4 پڑھ، زکات دینے کے بعد ڈبل زکات دے احتیاطاً، پہلی قبول نہیں ہوں گی تو حج کرنے کے بعد پھر ایک حج کرے تھے۔ احتیاط مطلب امت کو ہر چیز میں شک میں ڈال دیا، یہ احتیاطاً کیوں؟ 3 بار تم دھو چکے ہو نا پہلے اتنی احتیاط سے، اب کیا احتیاط کی ضرورت ہے؟ تو مسح کرنے کے بعد ایسا بیٹھ جاتے، اور بالکل ایک وہ طریقہ رہتا ہے، اس کے لیے اس وقت کلاسز لگانا پڑیں گے، یا کوئی آدمی دور سے دیکھے اگر چائنیز یا ملے اوریجن کا ہو تو اس نے سمجھا کچھ تو بھی یہ تو کراٹے ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں، اپنی عبادت میں ان کے کراٹے وراٹے شامل، کیوں تو وہ اتنے ایک دم ٹیکفلی ہوتا ہے، بالکل یوں 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 ایسا ایک دم بالکل ٹیکفلی چلتے ہیں، تو آپ خالی دیکھنا اس کو کیا چل رہا ہے، اور اگر اپن نہیں کرے تو بعض اپنے کو دیکھتے کون آگے بولتا تم ایسے کیوں نہیں کر رہے، پہلے تو گردن چھوڑ دیے اور پھر وہ ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے، کھڑے، ٹھیک؟ تو پہلے جب تم نے دھو لیا تو پھر تم کو کیا احتیاط کی ضرورت؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، احتیاط غیر ضروری احتیاطیں ہیں، جہاں ہونا وہاں نہیں ہے، جہاں نہیں ہونا وہاں ہے، کچھ بھی نہیں ہو گیا، اب ڈبل ریپیٹ نہیں کرنا ہے کوئی چیز کو آپ کو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے وضو کیا اور کسی نے کہا کوئی چیز عادت سوکر ہے گیا تو ایک الگ بات ہے، اور یاد رکھیے وضو کر لیا، کر اٹھے اور آپ نے اپنے آپ کو پوچھنا شروع کر دیا، یاد رکھیے وضو کے بعد اپنے جسم کو پوچھنا بھی سنت ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تولیہ تھا جو آپ نے اٹھا کر رکھا تھا، آپ وضو کرتے تو اس سے پوچھتے، نہاتے تو اس سے پوچھتے، یہ بھی سنت ہے۔ اب آپ اٹھے، وضو کرنے کے بعد آپ نے تولیے سے پوچھ لیا، اب پوچھنے کے بعد کسی نے کہا پنڈلی سوکھی رہ گئی تھی، اوہو، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کو پورا وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے کچھ اعضاء کو سکھا لیا تھا۔ اگر پورے اعضاء گیلے ہوتے اور آپ کھڑے ہوتے اور کسی کو کہتا پنڈلی رہ گئی، آپ کی کونی رہ گئی، چہرہ رہ گیا، فلاں رہ گیا، تو آپ فوراً بیٹھ کے اتنے حصے کو دھو لیتے تو وضو ہو جاتا۔ لیکن اگر وہ سوکھا رہ گیا، آپ اٹھ گئے اور ایک بھی اعضاء سوکھ گیا تو اس کے بعد آپ کو پھر سے وضو کرنا ہوگا۔ آپ سمجھے ایک صحیح روایت ثابت ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی اٹھے جن کے پنڈلی کے بارے میں آتا، دیکھیے پنڈلی نہیں ہے، جو ٹخنے کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، وہاں ناخن کے برابر ایک حصہ سوکھا تھا۔ جب آپ کو ان کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو پھر سے کر، کیونکہ ان کے اعضاء سوکھ چکے تھے اتنے۔ چونکہ کیا ہوتا ہے جب آپ دیکھیے دھوئیں گے، ایک آدمی کام دھندے بزنس سے آیا، کام کاج سے آیا اور دھویا، اور جو حصہ نہیں دھلانا وہ بالکل وائٹ الگ چمکتا ہے، اور جب دھل گیا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، تو کوئی پہچان سکتا ہے اس نے کوئی نہیں برابر نہیں دھویا۔ بچوں کو دیکھیے آپ، چہرہ دھوتے ادھر کا پورا باقی رہتا، آپ بولتے بیٹے یہ نہیں دھلا، کیسے پہچانا؟ ادھر پانی سے صفائی، ادھر سے وائٹنس دکھتی الگ، تو ویسا پہچانا تو کہا پھر سے کر۔ لیکن گیلے میں ہے تو خالی آپ جا کے گیلا کر لیجیے، گیلے میں اٹھے آپ اور کسی نے کہا بھائی صاحب تو آپ دھو لیجیے، سوکھ گیا تو پھر سے آپ کو وضو دوبارہ دہرانا ہو۔ اب وضو میں ناپسندیدہ امور کیا کام ہے وضو میں نہیں کریں گے؟ تو وضو میں آپ جو ایسی جگہ بیٹھ کے وضو نہ کریں جو پلید ہو، گندگی ہو، برائی ہو، غلاظت ہو، ٹھیک ہے، یا گندی جگہ ہو، وہاں وضو نہیں کریں گے۔ دوسرا، 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے
مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ 3 بار وضو کیا یعنی اعضاء کو دھویا اور فرمایا جو زیادہ کرتا ہے اس نے برا اور ظلم کیا، اس لیے میں نے کہا حرام ہے، اس نے برا اور ظلم کیا اپنے اوپر، 3 بار سے زیادہ آپ نہیں دھو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے پانی ضائع نہ کرنا، کم سے کم پانی وضو کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ 1 مد پانی میں وضو کرتے، 1 مد کی کوانٹٹی جو ہوتی ہے 650 گرامز ہوتی ہے، 650 گرام، جس کو اگر آپ ملی لیٹر میں کنورٹ کریں تو 750 ملی لیٹر ہوتا ہے۔ پون لیٹر میں آپ وضو کرتے تھے، پون لیٹر 750 ملی لیٹر آف واٹر۔ اور آپ کے تعلق سے آتا ہے آپ نے ایک بار غسل 4 یا 3 مد میں کیا، جس کی کوانٹٹی لے لے تو وہ ہوتا ہے 2.5 لیٹر پانی صرف۔ آپ بولیں گے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بہت آسان ہے، لیجیے آپ 750 ml پانی، ایک لوٹا جو آتا ہے نا مسجد میں عام طور سے وہ ہوتا ہے اتنے کا، ہاتھ ڈالیے اور اس کو ملیے 1 مرتبہ، دوسرے مرتبہ ہاتھ ڈالیے اس کو ملیے، یہ 2 مرتبہ آپ کر سکتے ہوتے ہیں۔ 1 لوٹے میں آپ کو جو آرام سے ہوتا ہے ہوتے ہیں نا جنرلی کچھ مسجدوں میں گیریج کے وہ ہوتے ہیں خاص 1 لیٹر پانی کے ہوتے ہیں آئل کے، ایگزیکٹ ہوتا ہے اس میں وضو، بچ جائیں گا آپ، لیکن آپ کو ترتیب آئے کفایت شاری اختیار کی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تو کم سے کم پانی، اللہ نے ہم کو بہت سہولت دی ہندوستان میں ماشاءاللہ، پانی بہت فراوانی کے ساتھ ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ضائع کریں، اس کو آپ جتنا کم ہو سکتا لمٹ کے اندر کرنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے؟ وضو میں خواہ ایک سے زیادہ مسنون عمل ترک مت کیجیے کہ بھائی فرائض اپنے کو پتہ نہ ہوتے تو ہو جا رہے تو وضو نہیں، خواہ مت ترک کیجیے، ٹھیک؟ اس لیے کہ فرض ایک چیز ہوتی ہے لیکن سنت مل کر، فرض اور سنت مل کر کوئی چیز عبادت ہماری اللہ کے پاس قابل قبول ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو لہٰذا اس پہ سنت خواہ زائد سنت ترک نہ کرے، میکسیمم کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک؟ تو یہ تھا وضو، اس کے فرائض کے سنت طریقہ۔ اب وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی دیکھ لیں، بہت معمولی اور بہت کم چیزیں ہیں، یاد رکھ لیجیے، فائدہ ہوگا کہ وضو کب ٹوٹتا ہے۔ بہت سے لوگ میوزک سنے تو وضو ٹوٹتا کیا؟ کوئی بچے کو میں ننگا دیکھ لیا نماز کے وضو میں حالت میں، کہ میرا وضو باقی رہا کیا؟ مختلف چیزیں، میں نے فلاں کام کر لیا، سیمنٹ میں ہاتھ ڈال دیا، وضو میرا باقی رہا کیا؟ میں گیریج سے کام کرتا آئل لگ گیا، وضو میرا باقی، مطلب کچھ بھی چیزیں۔ اب کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے بتا دیتا ہوں، باقی چیزوں سے سمجھ جائیے نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے تو وضو کن چیزوں سے ناقص ٹوٹ جاتا ہے وہ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ پیشاب اور پیخانے کے راستے سے کچھ بھی نکل جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ بھی نکل جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ بھی، پیشاب نکل گیا، پیخان نکل گیا، منی نکل گئی، مزی نکل گئی، ودی نکل گئی، ندی نکل گئی، اس کے علاوہ ہوا خارج ہوئی، کچھ بھی ہوا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب بہت سے لوگ بولتے ہیں پیشاب پیخانہ سمجھ میں آ رہا کہ ہم دھو لیتے لیکن ہوا خارج ہوئی تو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ اصول ہے کوئی چیز بھی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ چیزوں کو صاف کرنا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو صاف نہیں کرنا، سمپل، اتنا ہی سادہ ہے۔ تو کوئی بھی چیز نکل جائے پیشاب اور پیخانے کے راستے سے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پہلا وضو کا ناقص۔ شرمگاہ سے کوئی چیز کا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پہلا۔ دوسرا، لیٹ کر گہری نیند لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک؟ پہلی جو روایت تھی جو میں نے کہا پیشاب یا پیخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز، اس کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا لا يقبل الله الصلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، نماز کو، جس کو حدث کہتے ہیں، پیشاب یا پیخانے کے راستے سے کچھ بھی نکل جائے، نکلا ہو اور اس نے وضو نہ کیا، وہ قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا کہ گہری نیند اگر آپ لیٹ کر سو گئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کھڑے سو رہے تو وضو، جیسا مسجد میں آپ بیٹھ گئے اور نیند لگ گئی اس سے نہیں ٹوٹتا، لیکن لیٹ گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، آنکھ دبر مطلب آنکھ اور پیٹھ جو ہوتا ہے، دبر مطلب پیٹھ کا بندھن ہے، ریلیشن ہے، اور آپ نے فرمایا آگے کہا جو سو جائے اسے چاہیے کہ وضو کرے، چونکہ اب آنکھ لگ گئی اور پیٹھ آپ نے جھکا دی تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اس کا تعلق ہے۔ اگر آپ سیدھے بیٹھے ہیں تو دیکھیے، اگر آپ سیدھے بیٹھے ہیں اور نیند لگ گئی تو آپ کی ہوا خارج ہونے کے امکانات بالکل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اگر لیٹ گئے تو آپ ہو سکتا ہے کیا ہوا ہوگا آپ کو پتا نہیں، تو نیند سے بذات خود وضو نہیں ٹوٹتا، نیند کی وجہ سے چونکہ آپ سیدھے نہیں تھے، لیٹ گئے، وضو ٹوٹ چکا ہوگا سکتا، تو دوسرا وضو ٹوٹنے کا یہ۔ اسی طرح تیسرا، بے ہوشی یا نشہ یا جنون چڑھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ ان حالات میں آپ نے کیا کیا آپ کو علم نہیں، ہوا خارج کر دی ہوں گی، پیشاب پیخانہ نہیں کیا، آپ کو علم بھی نہیں ہوتا ہے، مجنون ہو گئے۔ کسی کو ہوتا نا دورے پڑ جاتے جنون کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نشہ کر لیا کسی نے یا بے ہوش ہو گئے، تو ان میں وضو نہیں رہتا، پھر آپ کو وضو کرنا ہوگا، تیسری چیز۔ اسی طرح چوتھی چیز، ہتھیلی کو کھلا بغیر کپڑے کی آڑ سے شرمگاہ کو لگا دینا، اور شرمگاہ سے مراد اگلا اور پچھلا دونوں حصہ ہوتا ہے، بغیر کپڑے کے اپنی شرمگاہ کو، دونوں میں سے کوئی بھی ہتھیلی